دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اس آیت کریمہ پر ہم ٹھہر کر گفتگو کرنا چاہیں گے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ, جب ہماری بات آ پڑے گی. وقع کا مطلب گر جانا, واقع ہو جانا, اوپر سے نیچے آ جانے سے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ, ہماری بات جب آ پڑے گی. یہ کون سی بات ہے جو آ پڑے گی؟ وہ جسے سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے اذا وقعت الواقعہ, جب پڑھنے والی چیز پڑ جائے گی, آ پڑھنے والی چیز آ پڑے گی. اذا وقعت الواقعہ, جب آ پڑھنے والی چیز آ پڑے گی. مراد قیامت. تو وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, جب قیامت آ جائے گی. اچھا, قیامت کے آنے سے پہلے, سور پھونکے جانے سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی. مسلم شریف کی روایت ہے جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں تب تک اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک نہیں ماریں گے. یعنی 10 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی فوراً سور پھونکنے کا حکم دے دیا جائے گا. یعنی قبیل الساعہ, قیامت سے تھوڑا پہلے یہ 10 نشانیاں ظاہر ہوں. کون کون سی ہیں؟ خروج دجال, یہ کہیں ہے کسی جزیرے پر. جی, تمیم داری مل چکے ہیں اس سے, پتہ نہیں کون سا جزیرہ ہے. جی, خروج دجال ایک. نزول عیسیٰ علیہ السلام, ابھی وہ مرے نہیں ہیں, وہ انہیں موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ دمشق کی جامع مسجد کے منار شرقی پر اتریں گے اور ایسا لگے گا جیسے ابھی نہا کر اترے ہوئے ہو عیسیٰ علیہ السلام. خروج دجال, دجال کا نکلنا. نزول عیسیٰ ابن مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول 2. اور تیسرے دخان, ایک دھواں اٹھے گا, دخان دھواں. چوتھے یاجوج ماجوج کا نکلنا, خروج یاجوج و ماجوج. اور 5واں یہ یمن سے ایک آگ اٹھے گی جو تمام لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکے گی. 5. اور سورج کا مغرب سے نکلنا. جی 7. اور سورج کے مغرب سے نکلنے کے فوراً بعد یہ دابہ کا نکلنا. جی 7. اور 3 جگہ زمین کا دھس جانا, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک جزیرۃ العرب میں. یہ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں تب تک قیامت نہیں آئے گی, سور نہیں پھونکا جائے گا. ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے, خروج دابہ. اچھا, یہ دابہ من دواب بالمعروفہ, یہ جیسے عام چوپائے ہوتے ہیں 4 پیروں والے, یہ جانور ہوگا اور یہ نکلے گا. اخرجنا, ہم اس کو نکالیں گے. اخراج کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اخرجت المشت من جیبی, میں نے اپنی جیب سے کنگھی کو نکالا. اخرجت المشت من جیبی, اپنی جیب سے میں نے کنگھی کو نکالا. هذا هو الاخراج. اور اخراج کا مطلب ہوتا ہے اظہار ما کان مخفیا, چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا. ابھی چھپا ہوا نا, کنگھی کہاں ہے؟ چھپی ہوئی نا. اظہار ما کان مخفیا, جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کر دینا, وہ الاخراج. تو یہ چھپا ہوا کہیں. جی, یہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ فی الارض, زمین میں چھپا ہوا ہے. اللہ نے اس کو کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے, یہ چھپا ہوا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے اس کو ہم نکالیں گے. زمین میں چھپا ہوا ہے اور زمین سے ہم اس کو نکالیں گے. اخرجنا, اظہار ما کان مخفیا, چھپی ہوئی چیز ہے وہ, اس کو ہم نکالیں گے. یہ زمین میں چھپا ہوا ہے. دابۃ من الارض, زمین میں چھپا ہوا ہے, اس کو ہم نکالیں گے, ظاہر کریں گے. اچھا, کیا ہو گئے؟ چوپایا ہوگا, 4 پیر ہوں گے اس کے. یہ کب نکلے گا؟ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے جب مغرب سے نکلے گا اس کے تھوڑی دیر کے بعد, وقت الضحیٰ, چاشت کے وقت. یعنی سورج مغرب سے نکلا, سورج کے مغرب سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یہ نکلے گا. یہ تو کب نکلے گا؟ یہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد, چاشت کے وقت یہ نکلے گا. کہاں سے نکلے گا؟ زمین سے نکلے گا. نکالے گا کون؟ رب تعالیٰ فرما رہے ہم نکالیں گے. اچھا, یہ کون ہوگا؟ یہ دابہ ایک چوپایا ہوگا 4 پیروں والا. اچھا, کیا کرے گا؟ یہ تکلمہم, ان سے بات کرے گا. اب 2 باتیں, کن سے بات کرے گا, پھر کیا بات کرے گا. یہ دونوں چیزیں ہونا. کن سے بات کرے گا؟ یہ تکلمہم, ان سے بات کرے گا. کن سے بات کرے گا یہ, اور کیا بات کرے گا یہ 2 چیزیں جاننا ضروری. اس کا جواب دیا جائے گا. کن سے بات کرے گا یہ؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, جو ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے, ان سے بات کرے گا یہ. ہدہد سلیمان علیہ السلام سے بات کرتا تھا, کیسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جی, عصا کو ڈالا گیا زمین پر, اژدہا بن گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی جی,
شہر سبا سے ایک تخت میٹر پلک جھپکتے فلسطین منتقل ہو گیا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. چیونٹی کیا بول رہی ہے حضرت سلیمان سمجھ میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں, جو لوگ یقین نہیں رکھتے, ان سے یہ بات کرے گا کہ دیکھو میں بھی تو بات کر رہا ہوں, جانور ہو کر کے میں بات کر رہا ہوں. جن چیزوں کے اوپر تم ایمان نہیں رکھتے تھے, ایقان نہیں رکھتے تھے, دیکھو میں بول رہا ہوں نا. ایسے ہی ہدہد بولتا تھا, اور ایسے ہی سلیمان علیہ السلام ہدہد کی بات سمجھتے تھے جیسے تم میری بات سمجھ رہے ہو. جی, تکلمہم, ان سے بات کرے گا وہ. کن سے؟ اور اس مفہوم کی وضاحت ایک حدیث میں کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے مروی روایت ہے کہ یہ قیامت قائم ہوگی شرار الناس پر. سارے کے سارے لوگ برے ہوں گے, ایک بھی آدمی اچھا نہیں رہے گا. سارے اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے, سارے برے لوگ رہیں گے. جب ایک بھی آدمی اچھا نہیں رہے گا, سر پھونک دیا جائے گا. ہاں, تو یہ نکلے گا اس وقت جب سارے کے سارے بدبخت لوگ ہی ہوں گے, ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی. سارے کے سارے ایسے ہوں گے جو یقین نہیں رکھتے اللہ کی نشانیوں پر, ان سے بات کرے گا. اور کیا بات کرے گا؟ بات یہی کرے گا کہ اللہ نے جو نشانیاں تمہارے پاس بھیجی تھیں, تم اس پر یقین نہیں رکھتے تھے نا. میں بولتا ہوں کہ تمہیں یقین رکھنا چاہیے تھا. جی, اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, اپنے کانوں سے سن لو. جی, ایک اچھا وہ یہ بتائے گا, یہ ممکن ہے کہ جانور بولے؟ ہاں ممکن ہے. یہ موبائل بولتی ہے. اب موبائل اگر بولتی ہے تو چوپایا کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ تو اس کی دلیل ہے, حصے ہے, محسوساتی دلیل ہے. ریڈیو بول سکتی ہے. یہ کیسے بول سکتی؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کافر سے کہا جاتا کہ موبائل میں ہم لوگ ہزاروں میل کے فاصلے سے بات کر لیتے تھے, انت کیا دی جھوٹا ہے تو, ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے. جی, ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے. جی, جیسے عرب میں رہنے والے لوگ دیہاتوں میں, آج بھی دیہاتوں میں, ریموٹ کارنر پر دیہات میں جب بوڑھے بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں. اتنی اچھی عربی بولتے ہیں, اتنی شاندار عربی, قرآن کی عربی بولتے ہیں. اب تو شہروں کے اندر جو عربی بولی جاتی ہے وہ مکس ہے, وہ شویا تھوڑا معافی مشکل ہے. یہ سب عربی نہیں ہے, معافی مشکل شویا کوئی عربی تھوڑی ہے. قرآن کی عربی بولتے ہیں وہ لوگ جو دیہاتوں میں ہیں. ایک ہندوستانی جو ہے عمرہ یا حج کے لیے گیا ہوا تھا بہت عرصہ پہلے. اب تو ہر جگہ ہوٹل پہ ہر چیز مل جاتی ہے, تو وہاں سے روٹی ووٹی بنانے کے لیے آٹا خریدنا پڑتا تھا. اب اس کو معلوم نہیں کہ عربی میں عجین آٹے کو بولتے ہیں, یا دقیق آٹے کو بولتے ہیں. اب وہ دکان پر گیا, اب وہ دکان والا پوچھتا ہے اشتبغ, کیا چاہیے؟ what do you want? اشتبغ. اب یہ سمجھ نہیں پائی اشتبغ کا کیا مطلب ہوتا ہے. اتنا تو سمجھا یہ پوچھ رہا ہے کیا چاہیے ایسا. تو وہ آٹے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا, گیہوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اس کا یہ. وہ گیہوں رکھا ہوتا سامنے, اس کا یہ. تو اب یار تو جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو اس طریقے سے آدمی ظاہر کرتا ہے اس کا یہ. تو جو ریموٹ کارنر کے اوپر دیہاتی لوگ رہتے, بدوی لوگ, اس طرح عربی بولتے ہیں جیسے قرآن کی عربی بول رہے ہوں. تو ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ انڈیا سے آئے ہوئے اور ایک عجیب قصہ سنا رہے. جی کیا قصہ ہے؟ بولے ہم لوگوں نے لوہے کو چلتے ہوئے دیکھا ہے, ٹرین, لوہا چل رہا ہے لوہے کے اوپر. بولے انتم کاذبون, جھوٹے ہو تم لوگ, لوہا کہاں چلتا ہے؟ یعنی ابھی ماضی قریب کی بات ہے یہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی بات پر یقین نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ چیز اس کے سامنے نہیں آئی ہے. جی, چونکہ قرآن غیبیات پر بحث کرتا ہے, غیب کی باتیں بتاتا ہے, تو یہ تکلمہم, ان سے بات کرے گا. تو یہ اس آیت کریمہ پر بحث ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. جی